اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ آج 28 مئی کو یہاں پہ تشریف لے کر آئے۔ آج کا دن ویسے ہی پاکستان کی تاریخ میں نہایت ہی ایک اہم دن ہے۔ آج کے دن پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور وہ ایٹمی دھماکے اس لیے کیے گئے تھے کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان نہ ہی کمزور ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، تو کوئی بھی دنیا کا ملک پاکستان پہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس پوری ایٹمی ٹیکنالوجی کا خالق، اس ایٹمی ٹیکنالوجی کا بانی، اس ایٹمی ٹیکنالوجی کا ویژن شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، جنہوں نے اس ملک کو ایک عظیم ٹیکنالوجی دی، اس ملک کو ایک عظیم طاقت دی، جس سے اب الحمدللہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کسی بھی بڑے ملک سے کم نہیں ہے۔ اور یہ پورا کریڈٹ، جس طرح میں نے کہا کہ میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے، اور اس کی قیمت انہوں نے بہت بھاری ادا کی۔ وہ قیمت نہ صرف انہوں نے ادا کی، پورے ان کے خاندان نے، بھٹو فیملی نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کی قیمت ادا کی، جس سے پوری دنیا پاکستان سے خائف تھی۔ تو پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بانی ہوتا ہے، جس کا ویژن ہوتا ہے، وہی جو ہے اس کا کریڈٹ بھی اسی کو جاتا ہے، اور وہ ہے ڈیفینیٹلی شہید عوام، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ دوسری بات، آپ کو آج جو مدعو کرنے کا ایک اور مقصد بھی یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک شخص جو کہ صرف 6-7 ماہ ہوئے ہیں جیل میں بیٹھا ہے، 8-9 مہینے ہو گئے ہیں شاید، اور جیل میں بیٹھ کر، جسے عوام کے سامنے کہا جاتا ہے کہ قید و بند کی صحبتیں ہیں، اور وہ یہ عجیب و غریب قید و بند کی صحبتیں ہیں کہ جیل سے بیٹھ کر وہ شخص، اس کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں، جیل میں بیٹھ کر اس شخص کے آرٹیکلز بھی غیر ملکی جریدوں میں گوسٹ آرٹیکلز بھی چھپ رہے ہیں، اور جیل میں بیٹھ کر وہ شخص جو ہے وہ ٹویٹر پہ میسیجز بھی دے رہا ہے، اور وہی شخص جیل میں بیٹھ کر حکومتیں بھی بنا رہا ہے، ٹکٹیں بھی دے رہا ہے۔ ابھی میں ایک پی ٹی آئی کے رہنما کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں، یہ ٹکٹیں میں نے نہیں دی، یہ ٹکٹیں تو خان صاحب نے دی ہیں، ہاں فلانی فیملی کو 6 ٹکٹیں یا 7 ٹکٹیں خان صاحب نے دی۔ تو جیل سے بیٹھ کے وہ ٹکٹیں بھی دے رہا ہے، جیل سے بیٹھ کر سارے کام کر رہا ہے۔ اور سب سے کل جو اور سب سے گھناؤنی حرکت کی ہے، وہ جیل سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اس سے اور گھناؤنی سازش نہیں ہو سکتی، جس طریقے سے کل جو اس نے ایک ویڈیو ٹویٹر پہ لگائی ہے، جس میں اس نے مجیب الرحمان کو قومی ہیرو کہہ دیا ہے، ہمارے اپنے اہم ادارے افواج کے خلاف بیہودہ، گھٹیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ گمراہ کن جو ہے وہ حقائق پیش کر رہا ہے۔ اور وہ گمراہ کن حقائق جس میں مجیب الرحمان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے، اور 1971 کا جو سانحہ تھا جس میں پاکستان کے 2 حصے ہوئے، اس سانحے پہ بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور میں پہلے کہتا تھا، شاید میری بات سب سے جونیئر سمجھ کے سب نے اگنور کی، میں کہتا تھا کہ اس کی لڑائی، عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، پی ایم ایل این سے نہیں ہے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی جرنل سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، اس کی لڑائی پاکستان سے ہے۔
یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ شخص ہم پر تھوپا گیا ہے، یہ شخص ہم پر پلانٹڈ ہے، یہ شخص جو بھی پاکستان کے ساتھ اس وقت کر رہا ہے. میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا، اور جب وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو کیونکہ میں تو ایز اے پولیٹیکل مخالف ہوں نا، میں تو کوئی بھی الزام لگا سکتا ہوں اور یہی امپریشن لیا جائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل مخالف کی کروں، لیکن میں جو کچھ چیزیں آپ کو دوں گا شاید آپ نے پہلے بھی دیکھی ہو، لیکن ان کو اپنے کڑی سے کڑی ضرور جوڑنا ہے کہ یہ شخص چاہتا کیا ہے. میں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ پاکستانی اداروں کے خلاف، آپ یہ سوچیں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا تو کتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئی تھیں، کتنے لوگ شہید ہوئے تھے. اس کو جس طریقے سے ان حقائق کو توڑ بتوڑ کر اور غلط قسم کا ایک سٹوری بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا ذمہ دار مختلف لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے. میں اگر بیٹھ کر آج شیخ مجیب کی بیٹھ کر باتیں کروں تو مناسب نہیں ہے. ہم اس کو ایک تلخ حقیقت سمجھتے ہیں. آپ آج قوم کو، نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو، غلط غلط ویڈیوز چلا کے، ایڈیٹڈ ویڈیوز چلا کے آپ اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور وہ کون سے ادارے جس کی بیساکھی پہ چل کے آپ نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی ہے، جن کے احسانات آپ کے اوپر ہیں، آپ کی نسلوں کے اوپر احسانات ہیں. ورنہ کرکٹر، الحمدللہ کرکٹ ہمارا سب کا پیشن ہے. پاکستان میں ہر سال 25 کرکٹر آتے ہیں، 25 کرکٹر جاتے ہیں. آپ کو عوام نے اگر عزت دی تو اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ایک بیساکھی پکڑی، جو بیساکھی پکڑ کے آپ کہاں تک پہنچے. اور وہ حضرت علی والا قول، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. آپ ایک احسان فراموش شخص ہو عمران خان، آپ ایک احسان فراموش شخص ہو. اور آپ کی احسان فراموشی میرے کہنے پہ نہیں، میں آپ کو وہ آپ کے اپنی الفاظات کے زد میں دکھاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا. تو اینی ہاؤ، تو میں نے کہا کہ جس طریقے سے 1971 کے پورے واقعات کو، حالات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں. اور میں کہوں گا کہ ہماری قوم آنکھیں کھولے. ایسے بہروپیے عمران خان جیسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے عوام گمراہ کر رہے ہیں، اس سے جان چھوڑیں. آپ پہلے ویڈیو چلائیں جو کہ خان صاحب نے کل جس طریقے سے اداروں کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ہمارے فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کی، اس کے خلاف مسخ حقائق پیش کرنے کی کوشش کی. پہلے آپ یہ دیکھ لیں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص جب اقتدار میں تھا تب یہ شخص اسی فوج کی تسبیح پڑھ رہا تھا، جیسے اقتدار سے ہٹا تو اسی اداروں کے خلاف گھناؤنی مہمیں چلا رہا تھا. اس نے اپنے جو ہم نے کلپس دکھائے اس میں اس نے پولیس کو دھمکیاں دی، ججز کو، جوڈیشری کو دھمکیاں دی ہیں. بائی نیم وہ دھمکیاں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ شخص کس طریقے سے اس ملک کے ہر ادارے کو دھمکانے کی کوشش کرا ہے. جو آج اس نے 1971 کی بات کی ہے، جب اقتدار میں تھا تب یہ حقائق جو اس کے نظر میں حقائق ہے تب وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آیا. اگر اتنی ہی انسانیت تھی، اتنی غیرت، جرت، سب چیزیں تھی کہ جب وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود تھا تب بیٹھ کے عوام کو اس طریقے کی باتیں گمراہ کرنے کی کیوں نہیں بتائی. کیونکہ یہ صرف بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے آپ کے اداروں کو کہ یا تو میرے کہنے پہ چلو، اگر میرے کہنے پہ نہیں چلو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیا کریں. دوسری ویڈیو چلائیں ان کی. آپ بس اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہی شخص، میں صرف منافقت کی بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی کہے کہ یہ شخص منافق نہیں ہے تو منافقت کی بات بتا رہا ہوں کہ وہی شخص جب اس کو انگلی پکڑ کر 2018 کی الیکشن میں اقتدار میں بٹھایا گیا تو یہ شخص کیا تھا، اور جب اس شخص کو ایک نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تب اس کا کیا رائے تھی. دوسری ویڈیو چلائیں. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص ان احتجاجی مظاہروں کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے اور آج یہ اس پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. کس طریقے سے اس وقت یہ ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور آج پوری قوم کو، نوجوان نسل کو اسی رستے پہ لے کے جا رہے ہیں. جو انہوں نے 9 مئی کو کیا
جو انہوں نے 9 مئی کو پورے پاکستان کے ساتھ کیا. اور اس وقت یہ کیا کہتے ہیں, دوسری ویڈیو لگائیں ان کی ایک. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے, اس کو آپ سب نے غور سے دیکھنا ہے. اس کو یہ آپ نے دیکھ لیا. یہ کاش قوم کی ہماری نوجوان نسل یہ دیکھے کہ آپ کے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی اپوزیشن آپ الزام لگا رہی ہے, اس میں کہیں پہ میں نے اپوزیشن نہیں دکھائی. یہ میں نے آپ کو آزاد میڈیا دکھائی جو کہ یہ بتا رہی تھی کہ شوکت خانم کے نام پر کتنے پیسے آئے اور کتنے پیسے جو کہ کینسر ہاسپٹل کی مد میں وہ ذاتی انویسٹمنٹوں میں لگائے گئے ہیں. یہ آپ کے بھارتی میڈیا بیٹھ کر شادیانے بجا رہا ہے, وہ خوشیاں منا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص ہے جو کہ پاکستانی قوم کو ڈیوائیڈ کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین فوج مل کر بھی پاکستان کا یا پاکستان فوج کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, لیکن ایک شخص موجود ہے جو کہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے, وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اور وہ بھی بتا رہا ہے کہ کتنے بھارتی جو ہیں وہ عمران خان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. اب فنڈنگ کی میں بات کروں, پھر میں کہوں گا کہ میں نہیں کہہ رہا. اب میں لے آتا ہوں ارشد شریف شہید کو, وہ کیا کہہ رہے تھے وہ دیکھ لیں آپ. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ شہید ارشد شریف صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ عمران خان کو جا رہی ہے. یہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتا, کافی مقدمے عمران خان کے خلاف ابھی کھلے ہی نہیں ہیں, ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے. جب یہ پرائم منسٹر تھا 2018 میں آیا تو پہلا کام کیا کیا, پہلا چکا کیا مارا اس نے. اس شخص نے اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے جو اربوں روپے کے لون تھے, لوگوں کے قرضے تھے, وہ معاف کیے. یہ ابھی آپ نے پچھلے 2.5-3 سال میں کہیں یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ عمران خان نے لوگوں کے قرضے معاف کیے. اور وہ کتنی ہیوی رقم لے کر معاف کیے گئے, کن کن لوگوں کے معاف کیے گئے. یہ ایک اور پینڈورا باکس ہے جو ابھی تک نہیں کھلا. آپ کو میں ایک تھوڑی ویڈیو دکھا رہا ہوں, وہ ویڈیو بھی کس کی دکھا رہا ہوں آپ کو, شہید ارشد شریف کی دکھا رہا ہوں. دیکھیں آپ, جس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا, اس ملک کی نوجوان نسل کو تباہ کیا, اس ملک کے نوجوان نسل کو گالم گلوچ پہ لے آیا, انتشار پہ لے آیا, تشدد پہ لے آیا, صرف اپنے ذاتی انا کے سلسلے میں. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ایک شخص جس پہ انٹرنیشنلی اس پہ کام ہو رہا ہے, اور انٹرنیشنلی لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں, اور وہ ہائر اس لیے کی گئی ہیں جن کو پاکستانی پیسہ جا رہا ہے کہ آپ اس ملک کو کس طریقے سے خراب کر سکتے ہیں. دیکھیں, سیاستدان ایک دوسرے کو برا کہتے رہتے ہیں, ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو برا کہتا رہتا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے پولیٹیکل پارٹی کو برا کہتی رہتی ہے. پوری دنیا میں ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کون سے ایسے اشخاص ہیں جن کی واقعی میں ہر پاکستانی عزت کرتا ہے, ہر پاکستانی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. حکیم سعید کا نام آپ نے سنا ہوگا, مرحوم کا. پاکستان کا کون سا شخص ہے جو حکیم سعید کو برا کہہ سکتا ہے. حکیم سعید صاحب مرحوم نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کو صرف میں ایک پیج آپ کے سامنے چلا رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نہایتی قابل احترام پاکستان کی شخصیت سمجھے جاتے ہیں, اور آج سے 25-30 سال پہلے کا یہ ان کا انٹرویو. اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایک سازش رچی جا رہی ہے. کہاں سے سازش رچی جا رہی ہے؟ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اسرائیل سے سازش رچی جا رہی ہے. اب میں ایک اور بات بتاؤں, اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت جو ہاٹ کرنٹ ٹاپک کیا ہے وہ ہے فلسطین اور اسرائیل. اسرائیل نے جس طریقے سے بربریت فلسطین پہ ان غریب مسکین مسلمانوں کے خلاف لگا کے رکھی ہے, دنیا میں کس کون سے انکاری ہے؟ اب یورپ کنٹریز اور باقی کنٹریز ویسٹ بھی جو ہے وہ فلسطین کو ریاست ماننے کے لیے تیار ہے. اب اسرائیل نے پہلا بیان, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25-30 سال میں پاکستان کے خلاف دیا, جو پہلا بیان وہ عمران خان کے اریسٹ ہونے کے بعد دیا ہے. وہ اسرائیل جس نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے ریکارڈ توڑ دیے, معصوم بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں, خواتین شہید ہو رہی ہیں, جو وہاں پہ لوگ پوری نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی, مسلمانوں کی,
وہ ہمیں بول رہا ہے کہ جی ہم نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں عمران خان کے اریسٹ پہ. وہ کس طرح, وہ ایک چیز ویڈیو آپ دیکھیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اریسٹ ہونے پہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. ان کی اپنی پروڈکٹ تھی اسرائیل کی, اور انہوں نے عمران خان کے لیے آؤٹ آف دی وے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری اوپنلی اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کے لیے بات کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے, بیکاز کہ وہ عمران خان ان کی اپنی ایک پروڈکٹ ہے. اس سے زیادہ اور کیا چیز ہوگی. پھر عمران خان جو کہ ہمیشہ اپنے مخالفین پہ غداری کا الزام لگاتا رہا ہے, ہیومن رائٹس کی ورسٹ وائلیشن عمران خان کے دور میں ہوتی رہی ہے, چاہے اپنے مخالفین کو چن چن کے گرفتار کرنا, چاہے جو بھی اس کے خلاف بات کرتا تھا دوسرے دن وہ شخص نیب کا نوٹس کے اوپر پہنچتا تھا, جس طرح نیب کو اس نے ٹول کر کے پیش کیا. اور آج آپ نے دیکھا کہ وہی نیب کے چیئرمین کو کس طریقے سے ایڈریس کر رہا ہے, کس الفاظات سے, کن کلمات سے ان کو ایڈریس کر رہا ہے. گرفتاریاں ہم نے بھی دی, ہم نے باہر آگے کسی کو گالم گلوچ نہیں کی, ہم نے کسی کے لیے کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی. یہ شخص ابھی اریسٹ ہوا ہی نہیں تھا, صرف نوٹسز پہ یہ کیا کر رہا تھا. یہ شخص جو اس ملک کے اداروں پہ حملے کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی غدار ہیں, وہ ہمارے اداروں کو غدار کہہ رہا ہے, وہ سیاستدانوں کو غدار کہہ رہا ہے. پاکستان کا اس صدی میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر فلنتھراپسٹ میں کسی شخص کو جانا جاتا ہے, کوئی نام ہے, تو وہ ہے مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کا نام. عبدالستار ایدھی صاحب فلنتھراپسٹ میں اس سے بڑی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں کہوں گا پوری دنیا میں شاید پیدا نہ ہوئی ہو. ان کا کیا خیال ہے عمران خان کے بارے میں, وہ بھی دیکھ لیں ویڈیو. مولانا عبدالستار ایدھی صاحب جو کہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں, ان کا کیا خیال تھا کہ جنرل حمید گل کے ساتھ عمران خان گئے ستار ایدھی صاحب مرحوم کے پاس اور کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ڈیریل کرنا ہے, اور ستار ایدھی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے اس ماسٹر پلان کا حصہ نہیں بنوں گا, اور وہ ملک چھوڑ کر لندن چلے گئے. یہ تاریخی حقائق ہیں, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان پر الزامات لگا رہا ہے. یہ پورے پاکستان کی جو کریم میں نے بتائی, جو کریم تھی, جس میں مولانا عبدالستار ایدھی صاحب, جس میں حکیم سعید صاحب, جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب, جو آپ کے بہت بڑے اسکالر, آپ کے اسکالرز, آپ کے فلنتھراپسٹ, آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لانچ کیے گئے ہو, آپ اس ملک پہ لانچ کیے گئے ہو. اور میں نے جب پہلے کہا, میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ کا ٹارگٹ نہ کوئی جرنل ہے, نہ کوئی پولیٹیشین ہے, آپ کا ٹارگٹ یہ ملک ہے. آپ اس ملک کے خلاف لانچ کیے گئے ہو. اس ملک کو کے خلاف لانچ کرنے میں آپ پہ بہت بڑی ہیوی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں, اور آپ اس ملک کے اداروں کے خلاف بےہودہ قسم کی سازشیں کر رہے ہیں, اس ملک کے سیاستدانوں کے خلاف بےہودہ قسم کی سازش کر رہے ہیں. آپ نے کیا کسر نہیں چھوڑی. کون کس کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے خود جب آپ پرائم منسٹر تھے, آپ نے ایک نیشنل اکنامک کمیشن ایک بنایا, جس میں آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو بھی اس میں ممبر بنایا. یاد ہے آپ سب لوگوں کو؟ یہی پرائم منسٹر صاحب تھے, انہوں نے کیا. تب وہ سب چیزیں ٹھیک تھیں. آج اگر ایس آئی ایف سی بنی ہے تو آپ ایس آئی ایف سی کے خلاف ایک سازش کرنے شروع ہو گئے ہو. آج آپ نے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈلز میں آپ ایس آئی ایف سی کے خلاف ایک سازش کرنا شروع ہو گئے کہ ایس آئی ایف سی ادارہ غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے, غلط ادارہ ہے. مطلب پھر میں بولوں, آپ کی لڑائی کس سے, آپ خود تو بتائیں نا. جب پاکستان کو آپ ڈیفالٹ میں لے کر کی آلموسٹ کنڈیشن پر لے کر آ گئے, اور آپ نے جس طریقے سے مرحوم ارشد شریف نے کہا کہ آپ نے لوگوں کے قرض معاف کیے, جو کہ آپ کی جاگیر نہیں تھا وہ قرض معاف کرنا, آپ کا پروگیٹو نہیں تھے کہ آپ لوگوں کے قرض معاف کریں. آپ نے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ کیے ہیں. اس کا حساب ابھی آپ نے دینا ہے, وہ نیب کے ذریعے بھی دینا ہے, ایف آئی اے کے ذریعے بھی دینا ہے. جن جن لوگوں سے آپ نے ہیوی کک بیکس لیے ہیں وہ سب آپ نے حساب کتاب دینا ہے. لیکن آپ نے اکانومی کو وہاں پہ دھچکا دیا. پھر جب آپ کا اقتدار جا رہا تھا, آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھے, وہ خط میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. آپ نے انٹرنیشنلی جس طرح ملائن کرنے کی کوشش کی. پھر آپ کے خزانے کے وزیر جو ہے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں آئی ایم ایف کو ہم خط لکھیں گے کہ جی اس یہ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ چاہ کیا رہے ہو؟ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جائے, پاکستان میں لوگ آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیں,
لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہونا شروع کر دیں, لوگ اداروں کے خلاف جو ہے وہ آپ ایک نفرت انگیز مہم میں چلا رہے ہو. آپ پاکستان کے ہر حصے کے خلاف آپ نفرت انگیز مہم چلا رہے ہو. آپ ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا کہتے رہے, آپ ماضی میں محمود ثنا اچکزئی صاحب کے لیے کیا کہتے رہے. آج آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے آج ان سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو گئے, جن کو آپ کن گھٹیا کلمات سے آپ ان کو ایڈریس کرتے تھے, آج آپ ان کو بھی جو ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ اداروں کو بلیک میل کیا جائے کہ ہاں اگر آپ کو جیل سے نکال کر واپس اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے اور آپ کو من مانی کرنے دی جائے کہ آپ اپنی مرضی سے بوزدار جیسے چیف منسٹر لے کے آئیں جو کہ آپ کی مرضی سے صوبہ چلائیں, جس صوبے میں آپ ایک بھی ترقیاتی کام پنجاب میں نہیں بتا سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ گوگی صاحبہ واپس آ جائیں جو آپ کی بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر پھر وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ اور جو پنجاب میں پورا ایک کہانی شروع ہوئی ہو وہ آپ کو آزادی دی جائے تاکہ مادر پدر آزاد ہو. آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ آپ کو فنڈنگ کریں, پاکستان کے دشمن ممالک بھی آپ کو فنڈنگ کریں اور آپ من مانی کر سکیں. آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا سربراہ آپ لگائیں اور آپ خود کہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے, لیکن اگر وہ آپ کی ڈکٹیشن پہ نہ چلے تو آپ اس کے خلاف اس کو ملائن کرنا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے ہر ادارے کو آپ یرغمال بنائیں, آپ گن پوائنٹ پہ اپنے لیے استعمال کریں ملک کے ہر ادارے کو, اور آپ کبھی انہی اداروں کے سربراہوں کو اپنے سر کا تاج بنائیں اور پھر انہی سربراہوں پہ جب وہ آپ کے کہنے پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر آپ ان کا میڈیا ٹرائل کریں, ان کے خلاف گالب گلوچ اور سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع کریں. آپ کے اگر وہ آپ کا ساتھ دیں, غیر آئینی ساتھ دیں, غیر قانونی ساتھ دیں, تو آپ ان کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار ہیں ان سربراہوں کو کہ بھائی ہم مجھے لائف ٹائم ایکسٹینشن دو, جو پھر کرنا ہے کرو. اگر آپ کے پاس نمبرز پورے نہ ہو تو آپ کو ملک کے اداروں کی سپورٹ چاہیے ہو کہ جی آپ کے بل پاس کروا کے دے, وہ آپ کے نمبرز پورے کر کے دے, آپ کو سینٹ کی سیٹیں جتوا کے دے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں نہیں کہ اب ہم نیوٹرل ہیں, ہم قانون کے تحت چلیں گے, تو آپ ان کو ملائن کرنا شروع کر دیں. آپ ان اداروں کے سربراہوں کے خلاف گھناؤنی اور گھٹیا مہمیں چلانا شروع کر دیں. اسے کہتے ہیں بلیک میلنگ. یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور ہتھیار سب کو پتا ہے کہ مجھ سے کوئی لڑ نہیں سکتا, اور میں چاہوں کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتا ہوں, کسی کی فیملی پہ اٹیک کر سکتا ہوں, کسی لوگوں کو گالم گلوچ دے سکتا ہوں, لوگ مجھ سے ڈریں, لوگ مجھ سے خوف ہوں. آپ نے کس حد تک گھٹیا حرکتیں نہیں کی. جن لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا پی ٹی آئی میں, آپ نے کیا کہا ان کے لیے کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے گھروں پہ حملے کرو, ان کے بچوں کی شادیاں کوئی نہیں ہوں گی ان سے. اگر یہ کوئی سیاستدان دنیا میں کوئی ایک ملک کا, ہمارے دشمن ممالک میں بھی سیاستدانوں نے کبھی اس طرح کی گھٹیا اور گری ہوئی باتیں نہیں کی. آپ نے وہ باتیں تک کی ہیں کہ لوگوں کے بچوں کی شادیاں تک نہیں ہوں گی جو مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. بھئی آپ ہو کیا؟ آپ وہی ہو جو کہ ایک مفاد پرست اس ملک میں تھوپے گئے ہو. انفارچونیٹلی آپ کو پہلے پہچانا نہیں گیا تھا, اب آپ کی پہچان ہر شخص آپ کو جانتا ہے کہ آپ ایک مفاد پرست شخص ہو. آج آپ اپنے ایک پاپولرٹی کا ایک پورا وہ انجوائے کر رہے ہو کہ آپ پاپولر ہو. یس, آپ پاپولر بھلے ہو گئے, لیکن آپ جھوٹ بول کے پاپولر ہوئے ہو, آپ لوگوں کو گمراہ کر کے پاپولر ہوئے ہو, آپ سوشل میڈیا کا مس یوز کر کے پاپولر ہوئے ہو. لوگوں کو وہ حقیقتیں نہیں پتہ ہیں. یہ حقیقتیں اب روز آنی چاہیے کہ آپ کے بارے میں آپ کی بھارت کس طرح سہولت کاری کر رہا ہے, اسرائیل آپ کی کس طرح سہولت کاری کر رہا ہے. یہ حقیقتیں آنی چاہیے. یہ حقیقتیں آنی چاہیے کہ آپ نے کینسر ہاسپٹل کے چیریٹی کے پیسوں سے کس طریقے سے آپ نے وہ انویسٹمنٹس باہر کی ہوئی ہیں. یہ حقیقتیں آنی چاہیے کہ سلائی مشینوں سے کس طرح اربوں روپے کی پراپرٹیز نیو یارک میں بنتی ہیں اور باقی ممالک میں بنتی ہیں. یہ حقیقتیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. حقیقتیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ آپ کو کون کون فنڈنگ کرتا رہا ہے اور کس طریقے سے آپ نے لوگوں کے قرضے جو ہیں وہ آپ نے معاف کیے ہیں اور کس ایوز کس کرائیٹیریا سے معاف کیے ہیں. یہ کیسز کھلنے چاہیے, یہ حقیقت آنے چاہیے. باقی آپ آج 1971 کی پہ لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہو کہ آج کی نوجوان نسل کو لے جاؤں کہ 1971 میں کیا ہوا تھا. 1971 میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا
پوری قوم اس پہ افسردہ ہے. اس کے غلط حقائق پیش کر کے آپ شہداؤں کی فیملیز کو آپ افسردہ کر رہے ہیں. اس کے غلط قسم کے حقائق پیدا کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کریں, اور آپ نے مس گائیڈ کرتے ہوئے آئے ہیں. آپ کا بھی کم قصور ان لوگوں کا بھی جو آپ کے اس پورے جھونسے میں آپ بھی آتے ہیں, جن لوگوں کو پتا بھی ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے, پھر بھی آپ کے جھوٹ میں لوگ آ جاتے ہیں. اور اگر سوشل میڈیا پہ اگر کسی کے پاس کوئی پاور ہے اور اگر اس کو کوئی باہر اس کے لیے لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں, تو یہ اس طرح کی چیزیں کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس طریقے کے بہت ساری آرگنائزیشن پوری دنیا میں پہلے بن چکی ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اور آپ کا بھی یہ جو ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی قانون کے دائرے میں رہ کر یہ ٹائم بھی پورا ہوگا, آئین کے دائرے میں رہ کے پورا ہوگا. آپ نے جوڈیشری کے خلاف جس طریقے سے کلمات پہلے بولے ہیں کسی سے چھپے نہیں ہیں, آج آپ چاہتے ہو کہ جوڈیشری میں بھی ڈیوائیڈ ہو, جوڈیشری بھی آپ کے لیے آؤٹ آف دی سپورٹ کرے, وہ جوڈیشری آپ کو سپورٹ کرے جو کہ پہلے جن لوگوں نے 14 سال جیل میں کاٹی تب ان کے لیے شاید سافٹ کارنر نہ ہو, لیکن آپ کے 6-7 مہینے پہ آپ کو کچھ لوگ سپورٹ کرنا چاہیں, آپ وہاں بھی آؤٹ آف دی وے چاہتے ہو کہ آپ کو سپورٹ ملے. کہ 14 سال محترم آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے, کسی کو کوئی انصاف نظر نہیں آیا, کسی کو کوئی زیادتی نظر نہیں آئی. معصوم بچے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جیل میں ملنے جاتے تھے, کسی کو کوئی انصاف نظر نہیں آیا. اس کے تو بچے بھی اس سے ملنے جیل میں نہیں آتے, لیکن ان کے معصوم بچے جاتے تھے جیل میں ملنے کے لیے. بی شہید گود میں لے کر بچے لے کے جاتی تھی اپنے باپ سے ملانے کے لیے. اس وقت کسی کو ظلم نظر نہیں آیا. 2 حکومتیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ختم کی گئیں, اللیگل غیر قانونی طور پر ختم کی گئیں, تب کسی کو انصاف نظر نہیں آیا کہ کیا انصاف ہونا چاہیے. اس ملک کے ایٹمی طاقت کے قائد, کانسٹیٹیوشن کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, قائد عوام کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر عدالتی قتل کیا گیا, تب کسی کو اس وقت یہ سافٹ کارنر نظر نہیں آیا کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کر لیا. کسی کو یہ احساس ہے کہ آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو اس ملک کی تقدیر کیا ہوتی, کیا یہ ملک اس وقت کس نہج پہ جا رہا تھا, آج کس نہج پہ آ گیا ہے. آج ہم اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کے 10 کارنامے بتاتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحبہ کے دور کا ذکر کرتے ہیں 10 کارنامے بتاتے ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب کے 5 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں تو 10 کارنامے بتاتے ہیں. عمران خان کے 3.5 سال کا کوئی ایک کارنامہ ہے کسی کے پاس جو بتا سکے مجھے؟ پورے پاکستان میں کوئی ایک کارنامہ بتا سکتا ہے کیونکہ اس شخص نے کوئی ایک اچھا کام نیکی کا کیا ہو, سوائے یہ کہ بنی گالا سے پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر میں دن میں 10 دفعہ آتا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کارنامہ بتا سکتا ہے؟ یا جو کالے جادو کی ہسٹریاں مشہور ہیں بنی گالا میں, اس کے علاوہ اور کوئی کارنامہ بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک کارنامہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیڈر ایسے نہیں ہوتے, لیڈروں کو ملک کے لیے جان کے نذرانے دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا کہ اس ایٹمی طاقت کے لیے پوری بھٹو خاندان نے جو ہے وہ اپنا خون لہو بھی دیا ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں, اور وکٹمائز بھی بھٹو خاندان رہا ہے. کیا کیا کارنامے بھٹو خاندان نے نہیں کیے, کتنے. میں نے کہا کہ 14 سال کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. ایک دفعہ کبھی پیپلز پارٹی نے کسی ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے, کسی ادارے کے خلاف سازش کی ہے؟ یہاں پہ ایک نیا فیشن بن گیا پاکستان میں, یا مجھے اقتدار دو, اگر اقتدار مجھے نہیں دو گے تو میں ان اداروں کے خلاف مہمیں چلانا شروع کر دوں گا, اداروں کے خلاف پبلک گیدرنگز میں لوگوں کو بھڑکانے کی مہم شروع کر دوں گا. یہ ہمارے پاس فیشن چل گیا. لیکن واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے, واحد پارٹی, اور کوئی ایسی پارٹی میں نے نہیں دیکھی جس نے سب سے زیادہ ظلم سہے, جس نے سب سے زیادہ مشکلات سہی, اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی ادارے کو نشانہ نہیں بنایا. یہ شخص 6-8 مہینے بھی ہوئے نہیں ہے, اور وہ 6-8 مہینے کوئی جیل ہے. میں کہتا ہوں یہ جیل ہے. کب آپ نے سنا کہ جیلوں میں بیٹھ کر حکومتیں بن رہی ہیں, جیلوں میں بیٹھ کے ٹویٹس ہو رہے ہیں, جیلوں میں بیٹھ کے آرٹیکلز آ رہے ہیں؟ یہ کون سہولت کار ہے اس کا؟ کیا عدالت اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ یہ جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے جب بندہ جیل میں جاتا ہے, جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے. جوڈیشل کسٹڈی میں جتنی بھی اس کو رعایتیں ملی ہوئی ہیں, یا حکومتیں بنا رہا ہے, روز اپنی پارٹی کی باڈیاں بنا رہا ہے, باڈیاں توڑ رہا ہے, اس کے نوٹسز کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں اس کو جج صاحبہ نہیں پوچھتا کہ یہ اس کو جیل کے اندر یہ سہولت کیس کون دے رہا ہے, کہ یہ آرٹیکل بھی لکھ رہا ہے, ملک کے خلاف سازشیں بھی کر رہا ہے. اس پہ ایک پرچہ سیدھا یہ ہونا چاہیے جو اس نے کل جو اس کے پرسنل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے, اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے. میں FIA سے کہوں گا فوری طور پر اس کمپنی سے بات کرے,
یہ اس کا اکاؤنٹ فوری طور پر بند کروایا جائے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ملک کے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ایسے شخص کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سب چیزوں کی بھرپور طور پہ ہم مذمت کرتے ہیں، اور میں قوم کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو غلط راہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کے محسن نہیں ہو سکتے. جو آپ کو اپنے اداروں کے خلاف زہر انگیز، نفرت انگیز جھوٹ پھیلانے جا رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. تھینک یو. دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتی کہ غداری کا یا ایمانداری کا. بات یہ ہے، میں نے آج حقائق پیش کیے، میں نے کوئی نئی بات نہیں کی. میں نے آپ کو ہمارے پاکستان کے فلنتھراپسٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹیز کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، ایک حقائق دیے ہیں. اب فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ سے یہ کام نہ کرے، اب یہ روز چلتی رہے گی، ہر جگہ چلتی رہے گی. یہ حقائق جو کہ چھپائے گئے ہیں ابھی تک وہ عوام کے سامنے آئیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ جس کو بھی محبت ہے عمران خان سے، جو بھی ریلیف دینا چاہتا ہے، برائے مہربانی ان حقائق کو تھوڑا وہ بھی دیکھ لیں. اچھا یہ بتا دیں سر کہ اتنے بڑے ثبوت جو آپ نے آج پیش کیے ہیں، یہ اس کا کوئی ریفرنس بنوائیں، کوئی وفاق میں آپ جو ہے وہ کولیشن پارٹنر ہیں، عوام کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے، عوام کیا کرے؟ عوام نے تو آپ کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، وفاق کی حکومت بھی آپ کی ہے، 2 صوبوں میں بھی آپ کی حکومت ہے، سینٹ بھی آپ کے پاس ہے. تو آپ کوئی اپنی پارٹی کی طرف سے، کیونکہ نون لیگ شاید نہیں کر رہی، اس وجہ سے آپ کو یہ پریشان پذیری کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو کلیئر اسٹینڈ کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر سٹانس ہے کہ پاکستان کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں. میں نے اب کہا کہ آپ سب کو یاد ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی تو قیامت صغریٰ تھی، قیامت صغریٰ. 27 دسمبر کو قیامت صغریٰ تھی، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن اس وقت جو لیڈر تھا نا، شاید ہم سب کے جذبات پتہ نہیں کسی کے کیا تھے، کسی کے کیا تھے. لیڈر ایک ہی تھا جس نے کہا کہ پاکستان کھپے. وہ 2 لفظ تھے، اس 2 لفظ نے اس ملک کو بچا دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پہ وہ 2 لفظ نے پاکستان کو بچا دیا، صرف پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے. اور یہاں پہ اتنی خراش بھی نہیں آئی. وہاں پہ دیسی مرغیاں بھی کھا رہا ہے، پوری پارٹیاں بھی چلا رہا ہے، پورے سیاست بھی کر رہا ہے، اور پھر بھی جو ہے صاحب جو ہے ملک کو تہش نہش کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ فرق ہے لیڈر میں، اور یہ فرق ہے وہ شخص میں جو کہ اس ملک کے ساتھ سچا نہیں ہے. دیکھیں، میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا. مجھ میں اس میں یہ فرق ہے کہ میں کسی کا نام دے دوں، مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں پتا. ڈیفینیٹلی ان کے قاتل گرفتار ہونے چاہیے، لیکن یہ بہت تلخ حقیقتیں ہیں کہ جس کو پی ٹی آئی ارشد شریف کی شہادت کو کیش کرتی رہی، اس ارشد شریف نے یہ باتیں کہی تھیں عمران خان کے لیے. یہ بتا دیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان ہر بار کی طرح اس بار بھی یو ٹرن لینے کے لیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کیفی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ کروا رہے ہیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، کابینہ میں شامل ہونا نہیں ہونا مجھے نہیں پتا، اور میرے خیال سے وہ پہلے بھی کیبنٹ اس کا سی کا ڈیسیجن تھا، تو ڈیفینیٹلی سی ہی اس کو دوبارہ شاید یہ چیز جائیں گی. ابھی تک کوئی اس میں کس کے کوئی نہ کوئی تو ہے نا بھائی، کہ بھائی دیکھیں اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی 40-50 ہزار آدمی ہوں گے جو جیلوں میں ہوں گے. شہزادہ ہوں میں ایسی سویپنگ ایکسپیریمنٹ دے رہا ہوں. اور کس کو یہ سہولت ہوتی ہے جیلوں میں کہ جیلوں میں بیٹھ کر پوری حکومت چلا رہا ہوں؟ اور کس کو؟ وہ بھی سزا یافتہ شخص. ہی ناٹ انڈر ٹرائل پرزنر اینی مور، ہی از دا کنوکٹڈ پرزنر. دا کنوکٹڈ پرزنر جو ہے وہ جیلوں میں بیٹھ کر حکومتیں کر رہا ہے، جیلوں میں بیٹھے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جیلوں میں بیٹھ کر جو ہے انٹرنیشنل لابنگ فرمز ہائر کر رہا ہے. اس کے گوسٹ آرٹیکلز بہت غیر ملکی جریدوں میں چھپ رہے ہیں. تو کون کر رہا ہے؟
کہتے تو سہولت نہیں ہے, وہ تو بہت بڑا اس کے ساتھ ظلم ہے. تو یہ اگر یہ ظلم ہے, کوئی نہ کوئی سہولت کاری اس کی کر رہا ہے, جو اس کی ضمانتیں بھی کروا رہا ہے, جو ڈے بائی ڈے اس کو ریلیف بھی مل رہے ہیں, اس کے ہر خواہش اس کی وہ جو پوری ہو رہی ہے. تو یہ کون سی جیل ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے. جی آپ کو نہیں پتا؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں. بھائی نے اچھا سوال کیا. اچھا دیکھیں جی, عمران خان کو سب کو پتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ اسی نرسری کی پیداوار ہے جس کو آج یہ گالیاں دے رہا ہے. یہ پرویز مشرف کا ریفرنڈم اگر آپ کو یاد ہو, یہ وہ پولیٹیشین تھا جس نے کہا کہ جی پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں اس کا ساتھ دیا. پھر اس کی جو پوری لانچنگ ہوئی, اس کا دھرنا ہوا, 2018 کا RTS ہوا, اور سب چیزیں ہوئیں. پھر جیل جو جہاز بھر کے اس کی ساری شمولیت ہوئی, اس کو حمایت تھی. مجھے کوئی اس میں قدر نہیں کہ میں کہوں کہ حمایت نہیں تھی. یہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر اقتدار پہ قابض تھا, اور وہی آج اسی کو میں نے کہا نا کہ یہ احسان فراموش شخص ہے, احسان فراموش شخص. یہ چھوٹی سی ایک چارج شیٹ ہے میرے بھائی, یہ چھوٹی سی چارج شیٹ ہے. اگر ان کے واقعی ان چیزوں کو دیکھا جائے, میں صرف 2 کیسز کہتا ہوں, باقی کیسز میں سائفر پہ بھی بات نہیں کر رہا. تو نکاح تو خیر اس کا ذاتی مسئلہ ہے. 190 ارب روپے جو ہیں, پاؤنڈز جو ہیں, وہ الگ قصہ ہے. میں کہتا ہوں 2 کیسز کو, جو اس کا فارن فنڈنگ کیس ہے, اس پہ آئین اور قانون کی روشنی میں اگر دنیا کی کوئی بھی عدالت فیصلہ کر لے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جو اس نے یہ لوگوں کے قرضے معاف کیے ہیں, کیا یہ قرضے کوئی اسکیم تھی کہ سب کے معاف ہو گئے پاکستان میں؟ پھر تو جائز ہے کہ بھائی چلے ایک آ گیا جی کہ ایک اسکیم ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہے نا, وہ سارے پورے پاکستان میں سب کے لون معاف ہو گئے تو ٹھیک ہے. جس کے بعد 20,000 روپے کا قرضہ ہے کسی کسان کے اوپر, کسی مزدور کے اوپر 50,000 کا قرضہ ہے تو وہ معاف ہو گئے ٹھیک ہے. نہیں, یہ اربوں روپے مخصوص لوگوں کے معاف ہوئے. تو کس نے معاف کیے, کیا کرائیٹیریا تھا معاف کرنے کا, کس نے ڈیل کی, کیا ڈیل کی, کون سی اتھارٹی جس نے معاف کیے. سیریسلی چارج شیٹ اس کے خلاف. تھینک یو ویری مچ.